ہیں میں مظہر اقبال ہوں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لمحے لمحے سے ہم آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلام آباد میں پولیٹیکل سچویشن ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ اندر ملاقات کر رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی سربراہی میں بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے یہ، اور یہ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی، اور اس ملاقات کے بعد ابھی تک میڈیا کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس کو لے کے یہ کہا جا سکے کہ آج کی ملاقات کا یہ کرکس ہے۔ پہلے اڈیالہ جیل میں کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ جا کے میڈیا سے بات کی جائے گی، لیکن خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی پاکستان تحریک انصاف نے ایک رسمی سی سرسری سی گفتگو کی جس میں کوئی خبر وغیرہ تو نہیں تھی۔ پھر یہ یہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے آ گئے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی سربراہی میں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ذرائع سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی۔ اور اس ملاقات میں ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو وفد ہے اس کی اپنے وفد کی سرزنش بھی کی ہے۔ ایک سے زیادہ معاملات تھے، اور خاص طور پہ جو احتجاج ملتوی کیا گیا اور پھر جو باہر کی لڑائیاں ہیں آپس کی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب نے اس کی سرزنش کی اور اس امر کا اظہار کیا کہ وہ ان معاملات کو پارٹی جو ہے وہ ٹھیک کر لے، ورنہ پھر سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ خیر یہ تو پارٹی کے اندر کی بات تھی۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک واضح ہدایت جاری کر دی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ واضح جو ہے ہدایت وہ کیا ہے، اور لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ واضح ہدایت پہ اب تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، وہ بھی عمران خان صاحب کی ہدایت کا حصہ ہے۔ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں ٹائم گین کیا جائے، جتنا ٹائم گین کیا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انگیج رہا جائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مسلسل مذاکرات کیے جائیں، اور اگر حکومت جو ہے اس کے باوجود ترمیم کروا لی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کم سے کم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوگی کہ وہ ان غیر آئینی ترامیم کو منظور کرانے کے حوالے سے اس کا حصہ نہیں بنی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے ہدایت کیا کی ہے۔ آج ڈیٹیل گفتگو میں عمران خان صاحب نے یہ شرط رکھی تھی حکومت کے لیے، اور یہ حکومت کو آگاہ کر بھی دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو آئندہ ہے، یعنی کہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کے نام کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے۔ آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو 19 اکتوبر ہے، اس کے بعد چھٹے دن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹائر ہو جانا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آج ہی نئے چیف جسٹس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کیا جائے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر تو آج شام 7 بجے تک، 8 بجے تک، 9 بجے تک، 10 بجے تک، 11 بجے تک کسی بھی وقت حکومت اگر نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نامزد کر دیتی ہے نئے چیف جسٹس کے لیے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف ان آئینی ترامیم کے حوالے سے لینینٹ ویو لے سکتی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے گنجائش نکال سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی یہ کہہ کے گئے ہیں میڈیا کو کہ جو سویلینز کے مقدمات میں ہیں وہ فوجی عدالتوں میں سننے کے حوالے سے کسی بھی مسودے میں یہ نقطہ شامل نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے مسودے میں ہے، نہ پی ٹی آئی کے مسودے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ نون لیگ کے مسودے ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے میں، کسی بھی جماعت کے ترمیمی مسودے میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ سویلینز کے مقدمات ملٹری کورٹس میں سنے جائیں گے۔ گو کہ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس نقطے کو شامل کیا جائے، لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب ایک بڑے ذمہ دار آدمی ہیں اور لیگل مائنڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے، بہت بڑے بیرسٹر ہیں۔ انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ کسی بھی جماعت کے مسودے میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا جائے گا۔ اس طرح سے پاکستان جی
سید علی صاحب کا سوال آ، بھی اگر لینا چاہیں جی ہمارے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. دوستوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جن سوالات کے ہم جوابات دے سکیں وہ ہم آپ کو جوابات دینے کی کوشش بھی کریں گے. سید علی صاحب کا ایک سوال آیا ہے اور والے اتنے کیوں چل رہے ہیں؟ ہاں کہ پیپلز پارٹی والے اتنے کیوں اچھل رہے ہیں. دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اطلاعات ہیں، افواہ گرم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو پرائم منسٹر بنانے کی آفر کی گئی ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم منظور کرانے کے حوالے سے ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف کو دی گئی تھی. وہ ناکام ہوئے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ ترمیم منظور کروائیں، اس کے لیے لابنگ کریں، مولانا فضل الرحمان کو راضی کریں، دیگر ارکین پارلیمنٹ کو راضی کریں، آپ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. تو وہ خواہش جو کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک عرصے سے ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں وزیر اعظم دیکھ سکیں، اس کی آفر آ چکی ہے ان کو. تو ان کے اچھلنے کی بظاہر وجہ تو یہی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بڑی یہ اطمینان کی بات ہے کہ اس میں سیولینز کے جو مقدمات ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں بھجوائے جائیں گے، کیونکہ خدشہ یہی تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے جا رہی ہے. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب کے مطابق تو اس بات کا امکان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یقیناً کہا کہ چونکہ مسودہ ہی نہیں، مسودے میں ہی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے عمران خان صاحب نے لینینٹ ویو لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام کا نوٹیفیکیشن آج کر دیا جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ان ترامیم کا حصہ بن سکتی ہے. اب یہاں پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ان ترامیم کا حصہ بنے گی تو پھر یہ ترامیم اتنی ڈراؤنی نہیں ہوں گی، اتنی خوفناک نہیں ہوں گی یا اتنی تباہ کن نہیں ہوں گی جتنی کہ یہ محسوس ہو رہی ہیں، جتنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیگل مائنڈز ہیں، جن میں بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہوم ورک مکمل کر لیا ہے. اگر تو پاکستان تحریک انصاف ان ترامیم کا حصہ بنتی ہے تو پھر یہ ترامیم ہومیوپیتھک قسم کی ترامیم ہوگی جن سے نہ حکومت کو فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا، نہ اپوزیشن کو فائدہ ہوگا نہ اپوزیشن کو نقصان ہوگا، اور آئین کے ساتھ بھی کوئی بڑی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ نہیں کی جا سکے گی. تو ابھی بھی عمران خان صاحب کی وہ شرط جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان کر دیا جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ان ترامیم کے لیے لینینٹ ویو لے سکتی ہے. ادروائز اب یہ وہ چیز ہے جو ابھی ہمیں پتہ چلی ہے، جس کو سننے کے لیے مجھ سمیت بہت سے لوگ بےتاب تھے. عمران خان صاحب نے واضح ہدایت کر دی ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام کا نوٹیفیکیشن بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کرتی حکومت تو پھر دم مست قلندر ہوگا. عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان کی طرف سے پھر ایک شدید احتجاج کی کال دے دی جائے، پوری پاکستانی قوم کو ڈی چوک میں بلایا جائے اور ڈی چوک کو تحریر اسکوائر بنا دیا جائے. یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایت ہے. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب نے مشروط کیا تھا آج اپنے وفد کے ساتھ ملاقات میں کہ اگر حکومت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام کا نوٹیفیکیشن بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان آج کر دیتی ہے، رات 11 بجے تک بھی کر دیتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف ان ترامیم میں لینینٹ ویو لے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف تو ان ترامیم کو منظور کرانے میں حصہ دار نہیں بنے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ پھر احتجاج کی کال دے دیں، اور یہ احتجاج کی کال فیصلہ کن ہوگی. اب جب یہاں پہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، جب یہ باہر آئیں گے تو اس حوالے سے میں ان سے سوال بھی پوچھوں گا اور ان سے یہ انکوائری پوچھوں گا کہ کیا عمران خان صاحب نے واقعی ہی یہ کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام کا اگر نوٹیفیکیشن ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف ترامیم میں لینینٹ ویو لے گی، اور اگر یہ نوٹیفیکیشن نہ ہو تو پھر احتجاج کی کال دے دی جائے. ان کا جو جواب ہوگا اس سے ہمیں مزید کلیئرٹی
पॉपुलैरिटी जो है वो हो सकेगी। तो नाज़रीन इकराम, अब तक दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट गई है कि वो हर सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखना चाहती है, और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत अपनी ज़िद पे अड़ी रही, अपनी अना का मुजाहरा किया उन्होंने, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने अपनी ज़िद ना छोड़ी, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और इमरान खान साहब के ये अल्फाज हैं कि फिर डी चौक को तहरीर स्क्वायर बना दिया जाए। अब तक की ये डेवलपमेंट थी, हमने आपके साथ शेयर की है। जो हमें मज़ीद मालूमात मिलेंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।